یہ آگاہی سیریز آغا خان ایجنسی فار ہیبیٹاٹ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آگ کیا ہے۔ اتنی آکسیجن جو جلنے کے عمل کو برقرار رکھ سکے۔ کسی قسم کا ایندھن نہ جلنے والا مواد۔ اتنی گرمی جو مواد کو اس کے اشتعال کے درجہ حرارت تک پہنچا سکے۔ آگ ان تین عناصر کے کیمیائی رد عمل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ان تینوں عناصر سے ایک کو بھی الگ کرنے سے آگ بجھ جاتی ہے۔ آگ ایک نعمت ہے لیکن یہ ایک بڑا خطرہ بھی بن سکتی ہے۔ آگ کب خطرے میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ آگ پھیلنے کی دو بنیادی وجوہات انسانی غفلت اور قدرتی عوامل ہیں۔ انسانی غفلت کی وجہ سے کئی بار آگ بہت بڑے خطرے میں تبدیل ہوئی ہے اور بہت جانی اور مالی نقصانات کا باعث بنی ہے۔ انسانی غفلت کی کچھ صورتیں یہاں پیش کی جاتی ہیں۔ برقی آلات کی دیکھ بھال میں ناکامی آگ کے خطرات کا باعث بن سکتی ہے۔ زیادہ بجلی کا بوجھ تاروں اور آلات میں گرمی بڑھا کر آگ کا باعث بن سکتا ہے۔ بچوں میں آگ لگنے کے خطرات سے عدم آگاہی اور چھوٹے بچوں کو آگ لگنے والی چیزوں کا ساتھ بے نگرانی چھوڑنا آگ لگنے کا باعث بن سکتا ہے۔ کھانا پکاتے ہوئے لاپرواہی برتنے سے آگ لگنے کا خطرہ رہتا ہے۔ جلتی ہوئی سگریٹ کو بجھائے بغیر بے احتیاطی سے پھینکنے سے بھی آگ لگنے کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ شہری علاقوں میں لوگ اکثر غیر قانونی گیس سکشن آلات استعمال کرتے ہیں جو آگ لگنے کا خطرہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر گیس کے سلنڈر، گھریلو ایندھن اور دیگر آتش گیر مواد کو صحیح طریقے سے رکھا نہ جائے تو آگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ فیکٹریوں یا کیمیائی پلانٹس میں مشینری کی خرابی، کیمیائی رد عمل یا دیگر صنعتی سرگرمیاں آگ کو شروع کر سکتی ہیں۔ قدرتی آفات کی وجہ سے بھی آگ لگ سکتی ہے جس میں بجلی کا گرنا، زلزلہ اور خشک سالی شامل ہیں۔ آتش زدگی کے واقعات سے ہونے والے نقصانات۔ گھریلو آگ کی وجہ سے جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس میں زیادہ تر ایسے افراد شامل ہیں جو آگ لگنے کی صورت میں نکلنے اور بچنے کے طریقوں سے آگاہ نہیں ہوتے۔ دی نیشن کے مطابق پاکستان میں سالانہ 16,500 افراد آگ کے حادثات میں اپنی قیمتی جانیں کھو دیتے ہیں۔ آگ سے بچ جانے والے افراد مختلف درجات کی جلنے، دھوئیں کا سانس لینے اور دیگر چوٹوں کا شکار ہو سکتے ہیں جو طویل مدتی جسمانی اور نفسیاتی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ دی نیشن کے مطابق پاکستان میں 1,60,000 افراد آگ سے زخمی یا جسمانی معذوری کا شکار ہوتے ہیں۔ آگ گھروں اور اثاثوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ گھریلو آگ کا تجربہ چاہے بچ جانے والے کے طور پر ہو یا تماشائی کے طور پر دیرپا جذباتی صدمہ پیدا کر سکتا ہے جس میں افسردگی اور ٹراما شامل ہیں۔ آگ سے نقصان پہنچنے والے گھر کی تعمیر نو یا مرمت مہنگی ہو سکتی ہے اور بہت سے افراد اور خاندان اس نقصان سے مالی طور پر بحال ہونے میں مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ڈرافٹ فائر پالیسی کے مطابق پاکستان میں آگ لگنے والے واقعات سے 400 ارب روپے کی مالیت کے نقصانات ہوئے ہیں۔ گھریلو اور انفرادی سطح پر آگ کے واقعات کو کم کرنے اور محدود کرنے کے اقدامات اور تجاویز۔ تسلیم کریں کہ آگ کی حفاظت کے اقدامات زندگیوں اور جائیداد کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں۔ یہ فضول خرچی نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ غیر مجاز یا غیر قانونی آلات جیسے گیس سکشن مشینوں کے استعمال سے پرہیز کریں۔ یقینی بنائیں کہ آپ کے گھر میں تمام آلات تصدیق شدہ اور استعمال کے لیے محفوظ ہیں۔ گیس سلنڈر کو گھر کے باہر رکھیں اور خطرات سے بچنے کے لیے پائپ کو بھی محفوظ طریقے سے رکھنے کا انتظام کریں۔ سلنڈر پھٹنے یا لیک ہونے کی وجہ سے ہونے والے حادثات کے خطرے کو کم کرنے کے لیے معتبر سپلائرز سے معیاری گیس سلنڈرز کا انتخاب کریں۔ اپنے گھر میں بجلی اور گیس سے متعلق مواد کی دیکھ بھال جاری رکھیں۔ کسی بھی مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے باقاعدگی سے معائنہ اور مرمت کا شیڈول بنائیں۔ یاد رہے کہ آگ کی روک تھام کرنا مشترکہ ذمہ داری ہے۔ محلے یا بلڈنگ میں مخصوص انتظامی کمیٹی بنائیں اور اپنی عمارت یا محلے میں آگ سے حفاظت کے لیے اجتماعی ذمہ داری لیں۔ مناسب انفراسٹرکچر اور اجتماعی جگہوں کے انتظام کے اصول قائم کرنے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے مل کر کام کریں۔ چولہے کو کبھی بھی جلتا ہوا نہ چھوڑیں اور جلنے والی چیزوں کو حرارت کے ذرائع سے دور رکھیں۔ باورچی خانے کی حفاظت کے آلات جیسے دھوئیں کے الارم اور آگ بجھانے والے آلات رکھنے کو یقینی بنائیں۔
ये सीखी कि किचन गैस सिलेंडर से गैस लीक को कैसे पहचाना जाए। गैस डिटेक्टर्स इंस्टॉल करें और किसी पेशेवर फर्द की मदद हासिल करें ताकि किसी भी लीक को बर वक्त बंद किया जा सके। हरारती आलात जैसे हीटर को सही तरीके से बहाल रखें और इस्तेमाल के लिए मैन्युफैक्चरर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। आलात से आग पकड़ने वाले मवाद दूर रखें और मुनासिब वेंटिलेशन को यकीनी बनाएं। याद रहे कि सिगरेट का इस्तेमाल सेहत के लिए मुज़र है। इसके बरक्स भी अगर कोई सिगरेट पीता है तो इसके बाकियात को हमेशा मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाएं। राख को मखसूस ट्रे में गिराएं और ध्यान रखें कि बच्चों की पहुंच में ना हो। आतिशगीर मवाद ऐसी चीज़ के करीब सिगरेट न फेंकें जो आसानी से आग पकड़ सके। आतिशगीर मवाद को गर्मी के ज़राए से दूर हवादार जगहों पर रखें। मुनासिब कंटेनर्स इस्तेमाल करें और उन मादों को संभालने के लिए हिफाजती हिदायत पर अमल करें। बच्चों को आग लगने वाले मवाद से खेलने के ख़तरात के बारे में आगाह करें और माचिस, लाइटर और अग्निशन के दीगर ज़राए को उनकी पहुंच से दूर रखें। रिहायशी इलाकों के करीब आग के ख़तरात जैसे झाड़ियों या जंगल की आग से होशियार रहें। किसी भी मुमकिना ख़तरे की इत्तला मकामी हुक्काम को दें और अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका घर आग बुझाने के ज़रूरी सामान से लैस है, जैसे आग बुझाने वाले आलात, आग बुझाने वाले कंबल और आग की बाल्टियाँ। ये भी जानें कि एमरजेंसी की सूरत में उनका मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। फायर इमरजेंसी ड्रिल्स और आगाही सेशन में हमेशा हिस्सा लें। ये आगाही पैगाम आपके लिए आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटाट की जानिब से पेश किया गया है।